بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو بنت عزیز یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے جنگ موتا کے بارے میں، جس میں ہم سریہ موتا کے اسباب، واقعات اور نتائج کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جنگ موتا کا پس منظر۔ موتا اردن میں بلقاء کے قریب ایک آبادی کا نام ہے، جہاں سے بیت المقدس 2 مرحلوں کی مسافت پر واقع ہے، اور معرکہ موتا یہ وہ لڑائی ہے جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آئی، اور یہی معرکہ عیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش خیمہ بھی ثابت ہوا۔ یہ واقعہ جمادی الاول سن 8 ہجری بمطابق اگست یا ستمبر 629 عیسوی کا ہے۔ اس کے بعد ہے جنگ موتا کے اسباب۔ جنگ موتا کے اسباب میں پہلا سبب ہے جبلہ غسانی کا غیظ و غضب۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر حکمرانوں کو خطوط لکھے اور اسلام کی دعوت دی تو جبلہ غسانی کے دربار میں وہ پہنچا تو اس نے غیظ و غضب کا اظہار کیا اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، مگر قیصر روم کے منع کرنے سے باز رہا۔ دوسرا سبب ہے مبلغین اسلام کی شہادت۔ اسلام کے 15 مبلغین کی ایک جماعت شام کی سرحدوں کی طرف تبلیغ اسلام کی خاطر گئی۔ ذات الملاح کے مقام پر ایک کثیر مجمع نے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ ان میں سے صرف ایک مبلغ بچ کر واپس آیا۔ تیسرا سبب ہے قبیلہ جذام کی رہزنی۔ جب اسلامی سفیر دعوت نامہ اسلام لے کر قیصر روم کے پاس جا رہا تھا تو راستے میں حضرت دحیہ کلبی کو قبیلہ جذام کے لوگوں نے لوٹ لیا۔ چوتھا اور فوری سبب جو ہے وہ ہے اسلامی سفیر کا قتل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ بصرہ کے پاس حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام کا خط دے کر بھیجا۔ راستے میں بلقاء کے قریب بلقاء کے بادشاہ شرجیل بن عمر غسانی نے اس پر حملہ کیا اور حارث بن عمیر کو شہید کر دیا۔ یہ چند اسباب تھے جو کہ سریہ موتا کا سبب بنے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جنگ موتا کے واقعات۔ سب سے پہلے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت۔ جب قاصد کے قتل کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت دکھ ہوا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے 3000 کا لشکر اسلام حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں بھیجا۔ یہ واقعہ جمادی الاول 8 ہجری کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حضرت زید شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر کو سپہ سالار بنا لینا، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ اور اس کے علمدار ہوں گے، اور اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر جسے چاہیں علم دے دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچم اپنے دست مبارک سے حضرت زید کو عطا فرمایا۔ یہ علم سفید رنگ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کو یہ وصیت فرمائی کہ سب سے پہلے حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کے مزار پر حاضری دیں، وہاں جتنے لوگ ہوں ان کو اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے ان سے جنگ کریں۔ اس کے بعد ہے اسلامی لشکر کی روانگی۔ اسلامی لشکر جب مدینہ سے روانہ ہوا تو لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ سپہ سالار کو الوداع کہا اور سلام کیا۔ اس وقت سپہ سالار حضرت عبداللہ بن رواحہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم جس کا سبب دنیا کی محبت ہے، نہ یہ تمہارے ساتھ میرا تعلق ہے جو ختم ہو جائے گا، بلکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے کہ تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے۔ یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کن بات ہوئی ہے، تو اس وجہ سے وہ رونے لگے۔ شرجیل کے جاسوسوں نے اسلامی لشکر کی پیش قدمی کی اطلاع قیصر روم کو دے دی۔ قیصر روم نے 1,00,000 عیسائیوں کی فوج اور 1,00,000 فوج عربوں کی مالک بن رافلہ کی سپہ سالاری میں اکٹھی کی۔ حضرت زید بن حارثہ نے اس کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا چاہی، مگر عبداللہ بن رواحہ نے یہ کہہ کر روک دیا کہ ہمارا مقصد فتح یا مال غنیمت کا حصول نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد شہادت حاصل کرنا ہے۔
اس کے بعد ہے معان میں مجلس شورا کا اجلاس۔ اسلامی لشکر ملک شام کے معان نامی قصبے میں پہنچا تو انہیں اطلاع ملی کہ خود ہرقل مقابلے کے لیے آ رہا ہے اور مآب کے مقام پر خیمہ زن ہو چکا ہے۔ معان نام کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا جو حجاز اور شام کے درمیان واقع تھا اور دمشق سے مکہ کے راستے پر 5 دن کی مسافت پر تھا۔ مسلمانوں کے حساب میں یہ بات نہیں تھی کہ ان کا مقابلہ ایک ایسے لشکر جرار سے ہوگا جس سے وہ اچانک دوچار ہو جائیں گے۔ اب ان کے سامنے ایک ہی سوال تھا کہ 3000 جتنا لشکر 2 لاکھ کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کا مقابلہ کیسے کرے۔ مسلمان حیران تھے۔ اس حیرانی میں 2 رات تک غور و فکر کرتے رہے۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جائے اور مزید کمک حاصل کی جائے، اگر کوئی حکم ملے گا تو اس کی تعمیل کی جائے گی، مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا کہ لوگوں، خدا کی قسم جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں۔ ہماری لڑائی دشمن کی تعداد، قوت اور کثرت کے بلبوتے پر نہیں، ہم صرف اس دین کے بلبوتے پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے۔ ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور ملے گی، یا ہم غالب آ جائیں گے یا ہمارے مقدر میں شہادت ہوگی۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن رواحہ کے مشورے کے مطابق لڑائی کے لیے صحابہ تیار ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کو شاعر اسلام بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے معرکہ موتا کا آغاز۔ مسلمانوں نے اپنی صف بندی کی۔ قطبہ بن قتادہ رضی اللہ عنہ جن کا تعلق بنی ازرع سے تھا انہیں میمنہ کی قیادت سونپی گئی۔ میسرہ پر عبایہ بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کو امیر متعین کیا گیا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو گئے۔ یہ لڑائی موتا کے مقام پر ہوئی۔ یہ شام کی ایک ریاست بلقاء کا ایک قصبہ تھا۔ 3000 اور 2 لاکھ کی آراستہ و پیراستہ فوج کا کیا مقابلہ ہو سکتا تھا، مگر جوش شہادت میں مسلمانوں نے مقابلہ کیا۔ سب سے پہلے حضرت زید لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت جعفر نے علم تھاما اور اپنے جسم کے اگلے حصے پر 50 زخم کھائے لیکن منہ نہ موڑا، نہ ہی پشت پر زخم کھائے۔ یہ بھی داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے علم سنبھالا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ ان کے بعد صحابہ نے باہمی مشورے سے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار بنایا۔ انہوں نے اس ڈھنگ سے صف بندی کی کہ دشمن سمجھا کہ مسلمانوں کی کمک مزید آ گئی ہے۔ دشمن خوف زدہ ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید اس بے جگری سے لڑے کہ آپ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور دشمن کا منہ پھر گیا۔ عیسائیوں کی فوج کا سپہ سالار اعلیٰ اس جنگ میں مارا گیا۔ اس کے علاوہ بے شمار عیسائی مارے گئے۔ مشرکین میدان سے بھاگے اور ان کا مال مجاہدین کے ہاتھ رہا، جس میں ان کی کچھ عورتیں بھی قید ہوئیں۔ اس معرکہ آرائی میں صرف مسلمانوں کے 12 آدمیوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ادھر جنگ کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا تھا کہ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دے دی اور فرمایا، جھنڈے کو سیف من سیوف اللہ یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے سنبھالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر فتح دی ہے۔ اسی دن حضرت خالد بن ولید کا لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار ہو گیا۔ جنگ موتا کے شہیدوں کے نام۔ جنگ موتا کے شہیدوں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب، اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت مسعود بن الاسود رضی اللہ عنہ، حضرت وہب بن سعد بن ابی سرا رضی اللہ عنہ، حضرت عباد بن قیس، حضرت حارث بن نعمان، حضرت سراقہ بن عمر، حضرت ابو کلیب بن عمر بن زید، حضرت جابر بن عمر بن زید، یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عامر رضی اللہ عنہ، یہ بھی دونوں سگے بھائی تھے۔ اس کے بعد ہے لشکر اسلام کی مدینہ واپسی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ حضرت خالد بن ولید اتنے بڑے لشکر سے اپنے لشکر کو 66 گنا زائد لشکر کے مقابلے سے حصار سے نکال کر کامیاب رہے۔
جب مجاہدین اسلام میدان جنگ سے واپس ہوئے تو اتنی افرادی قوت کے باوجود دشمن اسلام کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ مسلمانوں کا تعاقب کر سکیں۔ مجاہدین اسلام بڑے اطمینان کے ساتھ مدینہ واپس پہنچے۔ جب اس لشکر کی مدینہ پہنچنے کی اطلاع ملی تو ان مجاہدین کے استقبال کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ سے باہر تشریف لے گئے۔ جب لشکر سامنے آیا تو لوگوں نے خصوصاً بچوں نے مٹھیاں بھر بھر کر ان پر مٹی پھینکنی شروع کر دی اور اس جگر گداز تانوں سے ان کا استقبال کیا کہ اے بھگوڑو، تم راہ خدا میں جہاد کرنے سے بھاگ آئے ہو، اس زندگی سے میدان جہاد میں کٹ مرنا تمہارے لیے باعث عزت اور سرفرازی تھا۔ ان جملوں کو سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھاگنے والے نہیں ہیں بلکہ یہ تو بار بار حملہ کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جملہ سن کر تمام مجاہدین کی پریشانیاں دور ہو گئیں اور تمام لوگ جو ہیں خوش ہو گئے۔ ان کے غمزدہ دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہ اظہار تشکر اور فرحت کے لیے آگے بڑھے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو فرط عقیدت سے بوسہ دیا۔ یہ تھا جنگ موتا جس کے ہم نے واقعات پڑھے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ موتا سے ہمیں کیا نتائج حاصل ہوئے۔ سب سے پہلے قوت ایمانی میں اضافہ ہوا۔ اس کے علاوہ مخالفین اسلام ہمیشہ کے لیے مسلمانوں سے خوفزدہ ہو گئے۔ مسلم قوت کا رعب و دبدبہ بڑھ گیا۔ قریش مکہ کی امیدوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ عربی النسل عیسائی حکمرانوں کی فرعونیت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا۔ وہ لوگ چین سے بیٹھ گئے اور سیاسی اقتدار کی کامیابی ہوئی۔ اس جنگ میں ملکی سرحدوں میں توسیع تو نہ ہوئی مگر سیاسی اقتدار کی عظیم کامیابی تھی جس نے تاریخ کا ایک نیا رخ متعین کیا۔ یہ تھے سریہ موتا کے اسباب، واقعات اور نتائج۔ امید کرتی ہوں آپ کو ان معلومات سے فائدہ ہوگا۔ مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔